السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 32 کرنا ہے ہم نے. اس میں ہم نے IPv6 کی فریگمنٹیشن کے بارے میں پڑھنا ہے اور پھر ایک ایرر رپورٹنگ میکنزم کے بارے میں پڑھنا ہے. اچھا, اب فریگمنٹیشن کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا گرام کا سائز جب MTU سے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو ہم فریگمنٹیشن کہتے ہیں. اب اس میں IPv6 میں یہ ہوتا ہے کہ فریگمنٹیشن انفارمیشن از کیپٹ ان سیپریٹ ایکسٹینشن ہیڈرز, کہ آپ کے پاس سیپریٹ ایکسٹینشن ہیڈر بنتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ اگر اس فریگمنٹ میں آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک فریگمنٹ 1 ہیڈر لکھا ہوا ہے. تو یہ ایکسٹینشن ہیڈرز ہوتے ہیں جو کہ آپ ایڈ کرتے ہیں اور اس میں ساری فریگمنٹیشن انفارمیشن جو ہے وہ ایڈڈ ہوتی ہے. ایچ فریگمنٹ ہیز بیس ہیڈر. سب سے پہلے تو جو ہر فریگمنٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس بیس ہیڈر ہوگا اور اس کے پاس جو فریگمنٹیشن اپنا ہیڈر ہے وہ بھی, یعنی دو ہیڈر اس کے پاس مینلی لازمی ہوں گے. ایک تو بیس ہیڈر ہوگا اور ایک آپ کے پاس فریگمنٹیشن ہیڈر ہوگا. انٹائر ڈیٹاگرام انکلوڈنگ اوریجنل ہیڈر میں بھی فریگمنٹ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس جو پوری کا پورا ڈیٹاگرام ہے اس میں کچھ جب آپ فریگمنٹیشن کر رہے ہو تو کچھ ہیڈرز بھی اس میں فریگمنٹیشن کے پروسیس میں فریگمنٹ ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھو تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا گرام ہے اور اس میں سب سے پہلے اس باکس میں یہ دکھا رہا ہے کہ انفریگمنٹیبل پارٹ ہے. مطلب کہ یہ والا جو پارٹ ہے یہ ہر اس کے ساتھ ہر فریگمنٹ کے ساتھ ایز از جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چینج نہیں ہوگا کہیں پہ. اگر آپ نے اس کو سپلٹ کرنے کی یا اس کو پیسز میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور آپ فریگمنٹس کو ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکو گے تاکہ آپ اپنا اوریجنل ڈیٹا گرام حاصل کر سکو. دوسری سائڈ پہ یہاں پہ فریگمنٹیبل پارٹ ہے. فریگمنٹیبل پارٹ میں نیچے اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ کین انکلوڈ ہیڈرز ایز ویل ایز ڈیٹا, کہ اس میں ڈیٹا تو ہوگا ہی ہوگا, ہیڈرز بھی آ سکتے ہیں. اچھا, اور یہ نیچے سمپلی اس نے 3 اس کے جو ہے وہ دکھائے ہوئے ہیں آپ کے پاس فریگمنٹس کے, کیسے ہم نے پیسز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اچھا, اب MTU کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا چیز تھی اور فریگمنٹیشن کو پڑھ چکے ہیں, لیکن اب IPv6 میں ہم ان دونوں کے بارے میں ریلیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیسی چیزیں مینیج ہوتی ہیں ان میں. تو کہتے ہیں کہ جو IPv6 سورس ہے نا, ٹھیک ہے, از رسپانسبل فار فریگمنٹیشن. جو IPv6 کا سورس ہوتا ہے, مطلب کہ جو ڈیٹا بھیج رہا ہوتا ہے نا, وہ رسپانسبل ہوتا ہے, ناٹ انٹرمیڈیٹ راؤٹرس. اس بات کا مطلب یہ کہ اس میں جو فریگمنٹیشن ہے وہ سورس خود کرتا ہے, جو راؤٹرز ہے وہ نہیں کرتے. حالانکہ IPv4 میں اگر آپ کو یاد ہو تو کیا ہو رہا تھا کہ راؤٹرز کے پاس ڈیٹا آتا تھا, وہ دیکھتے تھے کہ MTU سے ڈیٹا بڑا ہے یا چھوٹا ہے اور اس کے حساب سے ڈیوائڈ کرتے تھے. تو ایک تو چینج اس میں یہ آ گئی. راؤٹرز سمپلی ڈراپ ڈیٹاگرام لارجر دین نیٹورک MTU. کے IPv6 میں یہ ہوتا ہے کہ راؤٹرز کیا کرتے ہیں, اگر ڈیٹاگرام بڑا ہے نا MTU سے تو سمپلی اس کو ڈراپ کر دیں گے, مطلب کہ اس ڈیٹاگرام کو اسکپ کر دیتے ہیں. سو سورس مسٹ فریگمنٹ ڈیٹاگرام ٹو ریچ ڈیسٹینیشن. تو اس وجہ سے سورس کو لازمی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ فریگمنٹیشن کرے تاکہ آف کورس وہ ڈیسٹینیشن تک اپنا میسج پہنچا سکے, میسج یا ڈیٹا جو بھی. سورس ڈٹرمائنز پاتھ MTU. سورس کیا کرتا ہے کہ ایک MTU پاتھ جو ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے. اور یہ کیسے کرتا ہے اب یہ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ the smallest MTU on any network between source and destination and it fragments datagram to fit within that MTU. تو سورس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے smallest MTU دیکھتا ہے ایک نیٹورک میں, ٹھیک ہے, اس کے اپنے یعنی سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان. اینڈ دین اٹ سے مراد جہاں کی سورس ہے, کہ سورس کیا کرتا ہے, سورس فریگمنٹس ڈیٹاگرام ٹو فٹ ود ان دیٹ MTU, کہ جو سب سے چھوٹا MTU تھا نا اس کے اکارڈنگ اپنی ڈیٹاگرام کو ڈیوائڈ کرتا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ اس کا ڈیٹا فٹ ود ان دیٹ MTU ہو سکے. اچھا, نیچے یہ کہتا ہے کہ جو پروسیس ہوتی ہے نا لرننگ دا پاتھ MTU از نون ایز پاتھ MTU ڈسکوری. تو یہ پروسیس ہوتی ہے جس کو آپ کا سورس یوز کرتا ہے اس پاتھ کو ڈھونڈنے کے لیے جس پہ آپ کے پاس سب سے چھوٹا MTU جو ہے وہ آپ کو ملے گا. پاتھ MTU ڈسکوری یوزڈ, اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سورس کیا کرتا ہے کہ سینڈز پروب میسیجز آف ویریس سائز. یہ بات یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ سورس کیا کرتا ہے, مختلف سائزز کے جو ہے میسج بھیجتا ہے ڈیسٹینیشن کی طرف, ٹھیک ہے, انٹل ڈیسٹینیشن از ریچ, کہ کوئی ایک میسج ان میں سے ڈیسٹینیشن کو پہنچ جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اس نے سورس نے کیا کیا, سب سے پہلے ایک 10 جو ہے وہ بٹس کا جو ہے وہ سائز کا میسج بھیجا, وہ ریسیو نہیں ہوا, ٹھیک ہے. پھر اس نے کیا کیا, اس کے بعد 5 بٹس کا سائز کا میسج بھیجا, وہ بھی ریسیو نہیں ہوا. پھر اس نے 3 بٹ کا جو ہے وہ میسج بھیجا. فار ایگزامپل, یہ ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے 3 بٹ کا ڈیٹا بھیجا تو وہ ڈیسٹینیشن کو کیا ہو کہ ریسیو ہو گیا. پھر اس کو پتہ چل گیا اچھا کہ جو ہمارا MTU ہے نا دیٹ از سم تھنگ وٹ ایور بٹوین, کے اس میں جو ہے وہ 5 سے تو وہ تھوڑا ہی ہے. تو اس نے پھر کیا کیا کہ باقی کے اپنے سارے جو اس کے ڈیٹاگرام کے فریگمنٹس ہیں ان کو اس 3 کے اکارڈنگ مطلب کہ اس نے کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا, جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی تھی نا بات کہ 8 فریگمنٹس ڈیٹاگرام ٹو فٹ ان دیٹ ود ان دیٹ MTU, کہ اس MTU کے اکارڈنگ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کر دیتا ہے, فریگمنٹ کر دیتا ہے. مطلب اس میں سمپل یہ ہو رہا تھا کہ
سینڈر سورس کیا کرتا ہے کہ مختلف سائز کے ڈفرینٹ سائز کے میسیجز بھیجتا رہتا ہے ڈیسٹینیشن کو. جب ایک میسیج ریسیو ہو گیا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس سائز کے اگر میں ڈیٹا بھیجوں گا تو ڈیسٹینیشن کو ریسیو ہوگا, تو پھر وہ اس سائز کے حساب سے اپنے ڈیٹا گرامز کو فریگمنٹیشن ان کی کرتا ہے. اچھا, یوز آف ملٹیپل ہیڈرز. اب IPv6 میں ہم ملٹیپل ہیڈرز یوز کر سکتے ہیں. IPv4 میں ایک ہی تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایفیشینسی ہوتی ہے. ایفیشینسی کیسے کہ ہیڈر از اونلی لارج ایز نیسیسری, کہ ہیڈر آپ کا صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنی آپ کو اس کو ضرورت ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک فکسڈ سائز کا بہت بڑا ہیڈر ہو جس کی اتنی ضرورت بھی نہ ہو. تو آپ اپنی مرضی سے ہیڈرز اپنی ضرورت کے مطابق ایڈ کر سکتے ہو. دوسری یہ کہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اٹ کین ایڈ نیو ہیڈرز فار نیو فیچرز, کہ IPv6 میں آپ نیو ہیڈرز ایڈ کر سکتے ہو. کوئی نیو فیچر آپ نے ایڈ کیا اپنے نیٹ ورک میں, اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ انہوں نے یہاں پہ اتنی, کیونکہ یہ کمپلیکس ہو جائیں گی کہ نیو فیچرز کیا ہوں گے کیسے ہوں گے, تو اس وجہ سے یہ ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرتے آپ کے ان ہینڈ آؤٹس میں. تو آپ بھی ان کو ایز بس یاد رکھ لیا کریں. اچھا, اس کے بعد فلیکسیبلٹی ہوگی. تیسری کیا چیز ہے, انکریمنٹل ڈیولپمنٹ, کہ آپ کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے, ٹھیک ہے, نیو فیچرز آپ ایڈ کر رہے ہو تو اس کی ظاہر سی بات ہے ڈیولپمنٹ ہوگی, کوئی پروسیس ہوگی. تو اس پروسیس کے دوران آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ نیو فیچرز کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. تو ٹیسٹ بیڈ پہ جب آپ نیو فیچرز ڈالتے ہو نا, تو کیا ہوتا ہے کہ جو باقی کے راؤٹرز ہوتے ہیں جن کا اس نیو فیچر سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ان ہیڈرز کو سمپلی اسکپ کر دیتے ہیں جس میں آپ نے یہ نیو ٹیسٹنگ کے لیے فیچرز ایڈ کیے ہوتے ہیں. اچھا, تو تین چیزیں کیا ہوگی, ایک ایفیشینسی ہوگی, فلیکسیبلٹی ہوگی, اور انکریمنٹل ڈیولپمنٹ. انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ڈے ٹو ڈے پروسیسز ہیں نا نیٹ ورک میں, اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اس میں ڈیٹا ٹرانسمیشن ڈیلی ہو رہا ہے, بہت سارا ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ پوری کا پورا جو ہے سسٹم روک کے نئی ڈیولپمنٹ کرو گے, تو نہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ نیو ہیڈرز ایڈ کرتے ہو, اس میں نیو فیچر اپنی ٹیسٹنگ کے لیے ایڈ کرتے ہو, اور اس طریقے سے پھر آپ کی جو ڈے ٹو ڈے پروسیسز ہیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں, آپ کی ٹرانسمیشن بھی چلتی رہتی ہے, اور آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ IPv6 کے ایڈریسنگ کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو IPv6 ہے اس میں 128 بٹ کا ایڈریس ہوتا ہے, اور جو IPv4 تھا اس میں 32 بٹ کا جو ہے وہ ایڈریس تھا. تو یہ بہت بڑی ڈراسٹک چینج ہے, ان کا ڈفرینس ہے IPv4 اور 6 کا. 128 بٹ ایڈریس انکلوڈز نیٹورک پریفکس اینڈ ہوسٹ سفکس. اسی طریقے سے جس طریقے سے اس میں آپ کے پاس ایڈریس کا کچھ حصہ جو ہے نیٹ ورک کے لیے تھا اور کچھ حصہ ہوسٹ کے لیے تھا, تو اس میں بھی سیم ہوتا ہے. این ایڈوانٹیج آف IPv6 ایڈریسنگ از دیٹ اٹ ہیز نو ایڈریس کلاسز. ان ایسنس پریفکس اینڈ سفکس باؤنڈری کین فال اینی ویئر, کہ IPv4 میں یہ تھا کہ اب آپ کے پاس کلاسز نہیں تھیں ABC, اور وہ کلاسز کیا چیز بتاتی تھی کہ ایڈریس کا کتنا حصہ جو ہے وہ نیٹ ورک کے لیے اور کتنا ایسا ہوسٹ کے لیے. لیکن اس میں چونکہ کلاسز نہیں, IPv6 میں کوئی کلاسز نہیں, تو اس وجہ سے آپ کی جو باؤنڈری ہوتی ہے پریفکس اور سفکس کی وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, کین فال اینی ویئر, کچھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اب IPv6 کچھ اسپیشل ٹائپ کے ایڈریسز جو ہے وہ یوز کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس یونیکاسٹ ہوتا ہے. یونیکاسٹ سمپل ہے, مطلب یونی سے مطلب ایک, ٹھیک ہے. تو یہ سمپل ایک سنگل ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے یہ والا ایڈریس. اس کے بعد آپ کے پاس ملٹی کاسٹ ہے. ملٹی کاسٹ سے بھی اوبویس ہے کہ ملٹی سے مطلب ملٹیپل چیزیں, تو اس میں یہ کہتے ہیں اٹ از یوز فار ملٹیپل ڈیسٹینیشن پاسبلی ناٹ ایٹ دا سیم ٹائم, کہ یہ جو ملٹی کاسٹ کا ایڈریس ہے یہ آپ ملٹیپل ڈیسٹینیشن کو ڈیٹا بھیجنے کے لیے یوز کرتے ہو, جیسے کہ آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ وغیرہ میں. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس ایک کلسٹر ہے. کلسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ دس ٹائپ آف ایڈریس یوزڈ فار کلیکشن آف کمپیوٹرز ود دا سیم پریفکس. سیم پریفکس کا مطلب ہے کہ سیم نیٹ ورک میں ہے. ڈیٹا گرام از ڈیلیورڈ ٹو ون آؤٹ آف کلسٹر. ان سارے کمپیوٹرز میں سے ایک کو صرف ڈیٹا جو ہے آپ کا ریسیو ہوتا ہے, اور یوزلی جو کہ آپ کے پاس سب سے نیئرسٹ جو کمپیوٹر ہوگا نا, آپ نے ایک ڈیٹا بھیجا, آپ کی جو سب سے نیئرسٹ کمپیوٹر ہے نا اس کلسٹر کا, تو اس کو وہ ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے. اب اس چیز کا یوز اس طریقے سے بھی ہوتا ہے عام آپ کی ڈے ٹو ڈے اپلیکیشن میں, کہ اگر آپ نے کوئی ریکویسٹ کی چیز, کوئی سورس, کوئی امیج ویڈیو وغیرہ, آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے, اینی تھنگ, تو وہ جب آپ کا پروٹوکول ریکویسٹ آپ کی لے کے گیا نا, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرور جو ہے وہ امریکہ میں تھا, کہیں بہت دور تھا, تو وہاں سے لے کے آیا. نہیں, وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی جو سب سے قریب ترین سرور ہے نا, جو بڑی بڑی جیسے کہ ہیں آپ کے پاس ایپس ہیں, فیس بک وغیرہ, یوٹیوب ایٹسیکٹرا, تو ان کے ایک سرور نہیں ہوتا, ظاہر سی بات ہے ملٹیپل سرورز ہوتے ہیں. تو ان کا ڈیٹا آپ کے لیے وہ جو کلوزسٹ سرور ہوگا نا اس سے وہ لے کے آتے ہیں. تو وہاں پہ اس ٹائپ کی جو کلسٹر ایڈریس وغیرہ کو آپ یوز ان کا دیکھ سکتے ہو. اچھا, اب اس میں ایڈریسز کو لکھا کیسے جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس unwidely indotted decimal requires 16 نمبر کے. یہ
انورڈلی مطلب اس نوٹیشن کو ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیوں نہیں یوز کرتے کہ 16 نمبرز ہیں اور بہت بڑا ایڈریس بن جاتا ہے. اس کو یاد کرنا یا انٹر کرنا یا اس کو لکھنا بہت ہی انیفیشینٹ ہے. دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے گروپس آف 16 نمبرز ان ہیکس سپورٹڈ بائی کولنز ہیکساڈیسیمل اور کولن ایکس. یہ مطلب ان کی مختلف آپ اس کو کولن ہیکساڈیسیمل بھی کہہ سکتے ہو, کولن ایکس بھی کہہ سکتے ہو, یا سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ 16 بٹ نمبرز ان ہیکس سپریٹڈ بائی کولنس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل نمبر 8 ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ ڈیوائڈ کر دیا 2 سے. لیکن اس میں یہ کہ آپ ہیکسا ڈیسیمل نوٹیشن میں جو ہے وہ لکھتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 9 کے بعد جو جتنے بھی فگرز ہوتے ہیں ان کے لیے ABCDEF اس طریقے سے جو ہے الفابیٹ کے لیٹرز یوز اس کے الفابیٹ کے کریکٹرز یوز ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ دوسرا میتھڈ ہوگا. تیسرا آپ کے پاس ہے زیرو کمپریشن. زیرو کمپریشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایڈریس ہے جس میں بہت سارے زیروز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کالن سے آپ نے سپریٹ کیا, تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ سمپلی یہ کر لو کہ آپ 2 کالن لگا کے اور ان ساری زیروز کو اس کے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ویلیو کے بعد اور اس ویلیو تک درمیان میں بہت ساری جو ہے وہ زیروز ہیں. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ IPv6 ایڈریس with 96 leading zeros is interpreted to hold an IPv4 ایڈریس. اس بات کو انہوں نے I don't know, مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بہت سارے آپ کے یہ جو ہینڈ آؤٹس ہیں بہت ساری باتیں کمپلیکس کر کے لکھی ہوئی ہیں, لیکن ان کو سمپلی لکھا ہے. بیسیکلی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے IPv6 ایڈریسز ہوتے ہیں نا, ان میں IPv4 ایڈریس بھی انکلوڈڈ ہوتے ہیں, اسپیشلی ان ہوسٹ کے لیے جو کہ IPv4 ایڈریس یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ کا ایک نیٹ ورک چل رہا تھا, اب اس کو آپ نے اپ گریڈ کیا IPv4 میں, لیکن آپ کے سارے کمپیوٹرز جو تھے, سارے ہوسٹ جو تھے وہ اپ گریڈ نہیں ہوئے, ان کے پاس ابھی تک کیا ہے IPv4 کا ایڈریس ہے. تو تاکہ وہ کمیونیکیشن چلتی رہے, اس وجہ سے اگر ایک IPv6 کا اس نے کہا کہ ایڈریس ہے جس میں 96 زیروز ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک IPv4 ایڈریس بھی آ جائے. یا سادہ آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ جو IPv6 ایڈریسز ہوتے ہیں ان میں IPv4 کے ایڈریس بھی آ سکتے ہیں, تاکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کر سکیں IPv4 کے ہوسٹ کے ساتھ, IPv4 کے کمپیوٹر کے ساتھ. اچھا, اب یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے ایرر رپورٹنگ میکینزم. ایک تو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ضرورت کیوں پڑی. تو وہ کہتے ہیں کہ IP جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہے پرووائڈز بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ IP کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پاس جلدی سے جلدی جتنی جلدی ڈیلیوری آپ کو جتنے اچھے سے کر سکے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ IP میں ڈیلیوری پرابلم اگر آتے ہیں تو وہ ان کو سمپلی اگنور کر دیا جاتا ہے, اور ڈیٹا گرام کو کیا کر دیا جاتا ہے کہ سمپلی ڈراپ کر دیا جاتا ہے آن دا فلور, ٹھیک ہے. تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا مسئلہ تھا, کیوں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے, کوئی ایشو کی سمجھ نہیں آتی. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز آتی ہے, انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول ICMP. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ کیا چیز ہے, ICMP ایک ایرر رپورٹنگ میکینزم ہے. اب یہاں پہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ فکسنگ یہ بھی نہیں کر رہا. یہ IP پرووائڈز, یہ بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری والا ایک ٹاپک تھا شاید لیکچر نمبر 29 میں یا 30 میں کہیں پہ. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ IP جو ہے وہ فکس نہیں کر سکتا, ایرر کو بس ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اور جو ICMP ہے یہ بھی اسی طریقے سے کرتا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کر کے رپورٹ بھی کر دیتا ہے سورس کو, تاکہ ایٹ لیسٹ سورس کو پتہ چل جائے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا. اچھا, اب اس میں یہ کہتا ہے کہ بیسٹ ایفرٹ سیمینٹکس اینڈ ایرر ڈیٹیکشن. کچھ یہاں پہ اس نے بتایا کہ کون سے کس ٹائپ کی ورائٹی آف ایررز آپ کے پاس آ سکتے ہیں, اور وہ آپ کے سورس کو پتہ چلیں گے. فار ایگزامپل, آپ کی چیکسم میں کوئی ایرر آ گیا, چیکسم میں کوئی فگر کوئی بٹ ادھر ادھر ہو گئی, اور اس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا ڈراپ ہو گیا. اچھا, یہ جتنے بھی ایررز ہیں نا, یہ موسٹ لائکلی وہ سارے ایررز ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے, ڈراپ ہو سکتا ہے یا اسکپ ہو سکتا ہے. تو ایک چیکسم والا ایرر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد TTL ایکسپائر ہو گیا تھا, جو ٹائم ٹو لیو تھا اس کے لیے, فریگمنٹس کے لیے یا ڈیٹا گرام کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ایکسپائر ہو گیا, اور اس وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آگے فارورڈ نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے. کوئی جو آپ کو راؤٹ نہیں ملا ڈیسٹینیشن نیٹ ورک تک کے لیے, ٹھیک ہے. کوئی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آپ نہیں کر سکے ڈیلیور کسی وجہ سے ڈیسٹینیشن کو, کہ اس نے کوئی ARP رپلائی ہی نہیں دیا تھا آپ کو, اس کے ساتھ کنیکشن ہی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا, اینڈ سو آن. اب یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ لیئر ڈسکارڈز ڈیٹا گرام وتھ پرابلمس. انٹرنیٹ لیئر جو IP ہے یہ کیا کرتا ہے کہ سمپلی آپ کے جو ڈیٹا گرامس جن میں مسئلے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے, ڈسکارڈ کر دیتا ہے, مطلب چھوڑ دیتا ہے. فار ایگزامپل, چیکسم ایرر کیناٹ ٹریگر ایرر میسج. کہ انٹرنیٹ میں بیسیکلی سادہ سی بات یہ ہے کہ جو IP ہے اس میں کوئی جو جہان کا مسئلہ بن جائے, اس نے آپ کے سورس کو نہیں بتانا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا. تو اس کو سورس کو کبھی بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا ڈیٹا کیوں اسکپ کر دیا گیا تھا. تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہے ICMP انٹرنیٹ میسج پروٹوکول. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ایررز ہیں ان کو رپورٹ کر دیتا ہے. راؤٹر سینڈ میسج بیک ٹو سورس ان ڈیٹا گرام, یعنی راؤٹر ہے وہ
ڈیٹاگرام کی فارم میں آپ کے سورس کو کیا کرتا ہے کہ میسج کر دیتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آگے فارورڈ نہیں ہو سکا. میسج کنٹینز انفارمیشن اباؤٹ پرابلم، اس پرابلم کے بارے میں اس میسج میں انفارمیشن ہوتی ہے. اٹ از انکیپسولیٹڈ ان آئی پی ڈیٹاگرام، اور اس میسج کو بھی ایک آئی پی ڈیٹاگرام میں ہی انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے، مطلب اسی کے تھرو آپ اس کو بھیجتے ہو. اب اس میں جو میسج ہوتے ہیں وہ کس کس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، تو اس میں کچھ میسج جو ہے وہ ایرر ڈیفائن کرتے ہیں اور کچھ انفارمیشنل ایررز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اس نے ایرر میسج کے بارے میں بتایا کہ سورس کوئنچ ہو گیا، فار ایگزامپل ٹائم ایکسیڈ ہو گیا، ڈیسٹینیشن انریچیبل ہے، مطلب اس نے کوئی اے آر پی میسج کا رپلائی نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، یا کہیں اور ریڈائریکٹ ہو گیا یا ریڈائریکٹ کرنا تھا نہیں ہوا، فریگمنٹیشن ریکوائر تھی، یعنی ایم ٹی یو سے آپ کو فریگمنٹ ڈیٹاگرام پڑا تھا تو فریگمنٹیشن کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ اب جتنے بھی مسئلے ہیں نا، آئی سی ایم پی کے بغیر یہ ہو رہا تھا کہ سمپلی ان مسئلوں کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، ڈراپ کر دیا جاتا تھا، مطلب اس کو اسکپ کر دیا جاتا تھا. لیکن اب آئی سی ایم پی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس سورس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مسئلہ تھا، تو پھر وہ اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا، یہ وہ اوپر جو تھے یہ ایرر میسیجز تھے، اور نیچے آپ کے پاس سمپل کچھ انفارمیشنل میسیج ہیں کہ ان میں صرف انفارمیشن ہوگی کہ آپ نے کسی کو کوئی ریکویسٹ کی تھی یا آپ نے رپلائی کیا ہے تو وہ میسیج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایڈریس ماسک کے لیے ریکویسٹ آپ نے کیا یا رپلائی کیا ہے تو وہ انفارمیشن ہو سکتی ہے، یا کوئی راؤٹر ڈسکوری کے لیے آپ کو چاہیے تھا میسیج تو وہ اس ٹائپ کا میسیج ہوتا ہے. یہ بیسیکلی 3 ان میسیجز کی انفارمیشنل میسیج کی ٹائپ ہیں. اچھا، اور یہ ایرر میسیجز تھے، اینڈ دیٹس اٹ.